बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान ने छुट्टी के रोज़ बड़ा धचका दिया है वफाकी हुकूमत को, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना फौजदारी इस्तग़ासा केस था जिस पर कल समाअत हुई थी और उसका जो तफसीलात कल मैं आपको नहीं बता सका था, वो भी मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अमेरिका भी इस बात का ऐलान कर रहा है कि इमरान खान के साथ डील करना मुश्किल था और जो शहबाज शरीफ हैं इनके साथ डील करना अमेरिका के लिए इंतहाई आसान है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको लग पता जाएगा कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसको बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो ख़ुद लाई है, जो ख़ुद एक साजिश करके इमरान खान को हटाया है, इमरान खान को उन्होंने हटाया क्यों है और वो क्यों आज तक ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ डील करना इंतहाई सख्त था। और उनको अब अपने जो मुलाज़मों जैसे लोगों के साथ जो पाला पड़ा है, तो अब उस पर भी उनको तकलीफ़ इस वजह से है कि अब जमहूरियत को ख़तरा है पाकिस्तान में और अब उन्होंने खुद इनके पोल खोलना शुरू कर दिए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कतर में एक भारतीय जासूसों का जो वाक़या पेश आया था, उसमें चूँकि भारत को बहुत बड़ी ज़िल्लत उठानी पड़ी थी और जैसे पाकिस्तान में कुलभूषण पकड़ा गया था और वो भी हाज़िर सर्विस अफ़सर था उनके सिक्योरिटी इदारों का, तो कतर में भी खुफिया एजेंसियों की जानिब से जो भारतीय जासूसों के ज़ेर इस्तेमाल एक दहरा ग्लोबल नामी कंपनी थी, उसको कतर ने अब बंद कर दिया है। और उन तमाम वो नेवी के अफसरान थे जो भारतीय जासूस थे कतर में, वो एक कंपनी चला रहे थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है कतर की जानिब से। और वो गिरफ्तार पहले किया गया था और अब उस कंपनी को बंद किया गया है। अब भारत की खुफिया एजेंसी की जानिब से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से फराहम की गई मालूमात की बुनियाद पर कतरी हुकाम ने दाहरा ग्लोबल नामी कंपनी में काम करने वाले भारतीय जासूसों को पकड़ा जिनका ताल्लुक भारतीय नेवी से है। भारतीय जासूसों को कतर में अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं क्योंकि मुमकिन तौर पर जासूसी के इल्ज़ाम में उनको सज़ाए मौत मिलने वाली है और भारत भी उनसे किनारा कशी कर चुका है। भारतीय हुकाम ने अभी तक उनके लिए कोई इक़दाम नहीं किया, जिससे ये भी वाज़ेह है कि भारत अपने नेवी के अफसरान और जवानों को बचा नहीं सकता। और जैसे वो यहाँ पर भी खामोश था कुलभूषण के मामले पर भी और वो अपनी सिफारती जो तल्लुकात थे उनको इस्तेमाल करना चाहता था शरीफ ख़ानदान के साथ, लेकिन उनको नाकामी हुई थी। अब जो भारत अपने नेवी के अफसरान और जो अफसरान और जवान हैं उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाया और उस कंपनी को भी बंद कर दिया गया है। और ये भारत अब कह रहा है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उनकी मदद से कतर ने लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो कतर में इन लोगों को पकड़ा गया था, ये 1 दर्जन के करीब अफसरान और नेवी के जो एहलकार थे जिनको पकड़ा गया था और जो ये कंपनी चला रहे थे उस कंपनी को भी बंद कर दिया गया है। तो ये भारत के लिए एक तारीखी शिकस्त है और उनका जो किरदार है, उनके जो करतूत हैं, वो भले ज़ाहरी जो लिबादा है वो ओढ़ के अपने आप को बड़ा तरक्की याफ्ता कहलाए, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो सारी आलमी बिरादरी जानती है। हाँ, वो खामोश इस वजह से हैं कि जिसके पास पैसा है वो जैसे कहते हैं कि जिसके घर में दाने हों उसके कमले भी सियाने। तो वही बात है कि उनको उनकी जो चालाकियाँ हैं, उनकी जो जासूसियाँ हैं, गद्दारियाँ हैं, उनकी जो मुख्तलिफ मुल्कों में अपने जासूसों को भेजने का मामला है, उस पर बैनुल-अक़वामी दुनिया इस वजह से खामोश है कि मुआशी तौर पर भारत बहुत मजबूत है और पाकिस्तान जैसे ममालिक को इस वजह से रगड़ा लगता है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं। इस वजह से भले हम एक एटमी ताकत हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में हमारी इज़्ज़त नहीं है क्योंकि मुआशी तौर पर हमने अपना भट्ठा बिठा दिया और अपने आप को बेहतर नहीं किया। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस के अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन की जानिब से जो ये सेनेटर हैं, ख़ारजा अमूर की कमेटी के सेनेटर हैं रुकन ब्रैड शर्मैन, उनकी जानिब से जो असम्बली है उसमें तकरीर की गई है, जो कांग्रेस है अमेरिका की, उसमें जो तकरीर की गई है उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें अमेरिका को अपने हामी सियासी रहनुमाओं के बजाय जमहूरियत का साथ देना चाहिए। अब वो कहना ये चाहते हैं कि अमेरिका अपने हामी साथियों का साथ देते हैं या अपने हामी सियासतदानों का। हामी कौन है? शहबाज शरीफ और ये जो PDM का ग्रुप है। उनकी जानिब से कैलिफोर्निया से रिकॉर्ड 13 बार ऐवान के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। कांग्रेस मैन है ब्रैड शर्मैन, वो 13 बार
رکن منتخب ہو چکی ہے اور حکمران جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک باعث رکن ہیں، انہوں نے گزشتہ روز اپنی ایک تقریر شیئر کی ہے۔ انہوں نے ایوان کے اسپیکر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان میں حالیہ واقعات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان میں پرو امریکن لیڈرز کو ترجیح دینی چاہیے جن کے ساتھ دو طرفہ امور طے کرنے کے لیے ڈیل کرنا آسان ہو۔ اب الفاظ آپ سنتے جائیے گا کہ عمران خان کیوں امریکی سازش ہوئی اور ہمارے سر پر شہباز شریف مسلط کیا گیا، امریکہ سوچتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان میں پرو امریکن لیڈرز کو ترجیح دینی چاہیے جن کے ساتھ دو طرفہ امور طے کرنا آسان ہوں، جن کے ساتھ مگر میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی اور جمہوریت ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ کہ امریکہ نے اس وجہ سے ترجیح دی شہباز شریف کو اور عمران خان کو ہٹایا کہ چونکہ امریکہ کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ ڈیل کرنا آسان تھا۔ لیکن اب جو ایک سینئر رکن ہیں کانگریس کے، سینیٹر ہیں امریکہ کے، وہ ایوان میں کہہ رہے ہیں کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے سیاستدان ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں یا ہمارے لیے آسان ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیں تو جو قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا عمران خان سے ڈیل کرنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے ڈیل کرنا ہمارے لیے مشکل تھا، جبکہ شہباز شریف سے ڈیل کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن سوال جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تمام سفارتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے پاکستانی حکام پر زور دیا جائے کہ وہ مبینہ بدسلوکی کی جو وہاں کے پولیٹیکل کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی تحقیقات کریں اور ذمہ داران کو جواب دہ ہوں، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کا فیصلہ حتمی اور ناقابل اپیل ہے، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ صوبائی انتخابات کے انعقاد کے لیے فنڈز دیے جائیں۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ہے جس نے مجھے پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایسے پرجوش اپیل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ امریکہ کسی مخصوص پالیسی یا حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا جو ہم سے اتفاق کرے، امریکہ محض جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں اکتوبر میں انتخابات ہونے والے ہیں اور پاکستان کے لیے اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں کہ یہ انتخابات بر وقت، جائز اور منصفانہ ہوں، اور جو بھی انتخابات جیتے اسے حکومت کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، امریکہ کو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف ہمارے لیے ایک آسان ٹارگٹ ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کا کون علمبردار ہے اور کون جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا تماچا بھی ہے ہماری موجودہ سیٹ اپ پہ۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد میں توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کیس میں سماعت ہوئی تھی، جس میں آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن خود مستغیث ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل شریف خاندان کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب ہیں، تو ان کی جانب سے جو ہے وہ عدالت میں سماعت تھی اور جج ظفر اقبال صاحب تبدیل ہو گئے تھے، ان کی جگہ پر جج ہمایوں دلاور صاحب آئے تھے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن اور عمران خان کے وکیل گوہر علی خان عدالت میں پیش ہوئے۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 3 مئی تک ملتوی کی گئی، چونکہ کل جج صاحب اویلیبل نہیں تھے اور جج صاحب کے نان اویلیبلٹی کی بنیاد پر جو یہ کیس ہے اس کو آگے بڑھایا گیا اور اس کی تاریخ آگے 3 مئی تک دی گئی۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف ہے الیکشن کمیشن کو بھی، اور پھر جب پی ڈی ایم نے اپنے وکلاء دیے ہوئے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ ہر صورت عمران خان کو گھیرا جائے یا عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ لایا جائے۔ دوسری جانب جہاں صدر پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا 2023 کا، جو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بنایا گیا ہے، وہیں پہ صدر پاکستان نے جو نیب ترمیمی بل ہے 2023 پارلیمنٹ کو دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس بھجوا دیا ہے۔ یہ وہ بل ہے جو نئے چیئرمین نیب کو اختیارات دینے کے حوالے سے ہے، اور اس میں مزید تبدیلیاں کی گئیں اور مزید چھوٹ دی گئی کرپٹ مافیا کو۔ اس پر صدر پاکستان نے یہ بل واپس بھجوایا ہے۔ بل واپس بھجواتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں پہلے سے کی گئی ترامیم کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جو پہلے اس حکومت نے ترامیم کی ہیں وہ جب عدالت میں چیلنج ہیں تو یہ حکومت مزید کیسے ترامیم کر سکتی ہے؟ لہٰذا ایک زیر التوا معاملے میں جو عدالت میں معاملہ سب جوڈیس ہو، ایسے معاملے میں جو ترامیم ہیں وہ قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں مزید ترامیم یہ درست نہیں ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے دوبارہ سے پارلیمنٹ کو۔ صدر نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ بل اور وزیر اعظم کے ایڈوائس میں اس پہلو کا حوالہ نہیں دیا گیا، اور اس وجہ سے آپ کو ہر صورت اس معاملے کو دیکھنا ہوگا اور ہر صورت آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ کارروائی کا
تقدس کا خیال رکھنا ہوگا۔ شہباز شریف نے ایک آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت نیب ترمیمی بل 2023 توثیق کے لیے صدر مملکت کو بھجوایا تھا۔ 20 اپریل کو احتساب قانون میں ترمیم کے لیے یہ جو بل ہے قائمہ کمیٹی کو بھیجے بغیر سینٹ میں پیش کیا گیا تھا، جسے اپوزیشن نے NRO 2 کا پارٹ 2 قرار دیا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن ہے سینٹ میں۔ یہ بل نہ صرف چیئرمین نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم کے کرپشن کیسز متعلقہ ایجنسی، اتھارٹی یا محکمے کو منتقل کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ چیئرمین نیب چاہیں تو جس کا کیس اینٹی کرپشن کو جانا ہے تو وہ FIA کو بھیج دیں، FIA کا بنتا ہے تو وہ جو FBR کو بھیج دیں یا ٹیکس حکام کو بھیج دیں، سارا اختیار چیئرمین نیب کے پاس ہوگا۔ بلکہ ایسی زیر التوا انکوائریاں اور تحقیقات کو بند کرنے کا بھی اختیار دیتا ہے کہ جس پر چیئرمین نیب کی نظر میں کیس نہیں بنتا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن نیب میں پینڈنگ ہے، جیسے چودھری شوگر مل ہے، جیسے رانا ثناءاللہ کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس ہے، تو ایسے تمام مقدمات کو چیئرمین نیب کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایسے مقدمات کو جن کو چیئرمین نیب یہ سمجھتا ہے کہ درست نہیں ہے یا ان میں کوئی میرٹ پر کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ از خود جو چیئرمین نیب ہے وہ انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹیج پر کیس کو بند کر سکتا ہے عدالت کی اجازت کے بغیر۔ نیب آرڈیننس کے سیکشن 4 میں شامل ایک شق کے تحت جب چیئرمین نیب کا عہدہ خالی ہو جائے تو یا چیئرمین غیر حاضر ہو تو اس وقت ڈپٹی چیئرمین خدمات سر انجام دے گا۔ اور ساتھ اس میں یہ بھی تھا کہ جو اگر ایک عدالت سے دوسری عدالت میں کیس ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ بھی چیئرمین نیب کا اختیار ہوگا، جیسے آصف زرداری کے خلاف۔ بہرحال اب تو سارے کیسز ان کے خلاف ختم ہو گئے ہیں، لیکن اب صدر پاکستان نے اس نیب ترمیمی بل کو، جس کو PTI نے NRO 2 کا پارٹ 2 قرار دیا تھا، جو بغیر قائمہ کمیٹی میں گیا، سینٹ کے پاس چلا گیا تھا اور وہاں سے منظور ہو گیا تھا، اور جو اس طرح کا معاملہ پہلے سب جوڈس ہے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے اس کے اوپر کارروائی کر رہی ہے، تو ایسے میں صدر پاکستان نے یہ بل واپس کر دیا ہے اور صدر پاکستان اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ الٹیمیٹ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ پوچھتی ہے کہ صدر نے کیا کیا، کون سی رولنگ دی، تو یہ ساری چیزیں پھر کیس میں کام آتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔